إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. محترم حاضرین عید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک اور مرتبہ ایک خوشی کا موقع منانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. محترم حضرات، عید الاضحیٰ کی خطبے کی مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو کرنی ہے. انشاءاللہ انہی کچھ منٹوں کے اندر آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم حضرات، دیکھیے، آج کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے. یہ دن امت مسلمہ کے لیے ایک بہت عظیم دن ہے. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے. یہ جو دن ہے اللہ کے نزدیک بڑا اہمیت کا حامل ہے اور سارے دنوں میں سب سے افضل دن اس کو قرار دیا گیا ہے. محترم حضرات، آج کا یہ دن اللہ کے راستے میں ہر مسلمان اپنی استطاعت کے حساب سے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے. اپنی استطاعت کے مطابق جو ہوتا ہے اللہ کے دربار میں اپنا نذرانہ پیش کرتا ہے. حضرات یاد رکھیں، یہ قربانی کوئی رسم نہیں ہے، یہ قربانی کوئی ایسا چلا آنے والا طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ادا کر لیا اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ کیا. یاد رکھیں، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد دلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد تازہ کرتی ہے. جب جانور پہ ہم چھری چلاتے ہیں، ہمارے دل میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ آنا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ تمام نمایاں پہلو ہونے چاہیے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کہا تھا. محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے. بڑھاپے کی اولاد میں بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد سے نوازا. بوڑھے ہونے تک انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی. اولاد بڑھاپے میں ملی ہے اور بڑھاپے کا ایک سہارا ہے اولاد، عصائے پیری ہے جسے پکڑ کے ان کو اپنا بڑھاپا گزار دینا ہے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان مقصود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو، اپنے بیٹے کو میرے راستے میں لا کر کے ذبح کر دو. سبحان اللہ. محترم بھائیوں، نہ مال پوچھا گیا نہ جائیداد پوچھی گئی. یہ ہوتا تو تھوڑا آسان ہوتا پھر بھی دینا، لیکن یاد رکھیں اولاد کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بڑھاپے کی سہارے کی قربانی پوچھی جا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے. اللہ نے خود فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم کی سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے قائم و دائم رکھا ہے. آنے والے لوگ قربانی کریں گے تو ابراہیم کو یاد کریں گے، آنے والے لوگ جانوروں کو ذبح کریں گے تو اسماعیل کو یاد کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری تھی. اللہ نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہا کہ جب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے قربانی کے لیے اور لٹا دیا بیٹے کو، چھری چلانے کے لیے تیار ہے. آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلی پہ چھری رکھ کے چلانے کے لیے تیار ہے اللہ کے راستے میں. اللہ نے آواز دی نادیناہ یا ابراہیم، اللہ نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کیا، تم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ نے کہا تمہارے اس طریقے کو ہم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے ہم نمونہ بنا دیں گے. اور یہ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. یہ جو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں میں اس کو چلا دیا. محترم حضرات، قربانی ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے سیکھ تو لیا.
جانور ذبح کرنا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لے لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی اسباق کو ہم نے فراموش کر دیا۔ صرف قربانی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہا ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک بیسٹ آئیڈیل کے طور پہ اللہ پیش کرتا ہے۔ محترم حضرات، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے قربانی کا سبق تو حاصل کیا، قربانی کرنے کا طریقہ تو حاصل کیا، ان کی زندگی سے ایک اہم سبق جو کہ قربانی سے بھی بڑا سبق ہے وہ ہم حاصل کرنا بھول گئے، توحید کا سبق۔ آج ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں 30,000 40,000 50,000 کا بکرا یا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج وہی حال ہے ہمارا کہ ہماری شرک کے اڈوں پر بھی حاضری ہوتی ہے، ہم شرک کے میدان میں بھی جاتے ہیں، ہم غیروں کے در پہ بھی سر ٹکاتے ہیں، ہم غیروں کے در پہ بھی جانور ذبح کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے قربانی کا ایک اہم پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ آج جس طریقے سے اس جانور پہ صرف اللہ کے نام پہ چھری چلا رہا ہوں، آج جس طرح صرف اللہ کے رضا کے لیے جانور ذبح کر رہا ہوں، زندگی میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، زندگی میں کبھی کسی پیر کے لیے نہیں، کبھی کسی درگاہ کی نظر و نیاز کے لیے نہیں، کبھی محرم کے لیے نہیں، کبھی میں کسی اور کام کے لیے کوئی عبادت کا کام نہیں کروں گا۔ یہ عزم رکھنا ہے، یہ سبق حاصل کرنا ہے قربانی سے۔ ہمارا ماحول کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی، اگر میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ کئی ایسے لوگ یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو قربانی تو کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بکرا تو ذبح کرتے ہیں، محرم میں دیکھو وہاں پر بھی نظر و نیاز کرتے ہیں، محرم میں دیکھو وہاں بھی چادر چڑھتی ہے ان کی۔ یاد رکھیں اللہ کو ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آپ کو میری باتیں تکلیف دہ لگیں گی، لیکن یاد رکھیں آپ خود غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید میں گزر رہی ہے، اللہ کو اکیلے بتانے میں گزر رہی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ قربانی تو ہم نے لے لیا، انہوں نے توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی زندگی کو توحید کے لیے وقف کر دیا، لیکن وہ چیز ہم حاصل نہ کر سکے، وہ چیز ہم نے حاصل نہ کی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کی پوری زندگی نمونہ بننے کے لائق ہے، صرف قربانی نہیں، ان کی زندگی سے اور بھی سبق حاصل کرو۔ صبر دیکھو ابراہیم کا، توکل دیکھو ابراہیم کا، فرما برداری دیکھو ابراہیم کی، کیسی فرما برداری تھی۔ قربانی اصل یہی ہے کہ ہم فرما بردار بن جائیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا ابراہیم فرما بردار بن جاؤ، میری اطاعت کرنے والے بندے بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ بن جاتا ہوں، اے اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ بن گیا اور بن کے دکھایا۔ تبھی تو اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا سچا دوست بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہرا دوست بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں ایسی دوستی، ایسی گہری دوستی، دوستی کے کئی مراتب ہوتے ہیں، سب سے آخری جو اسٹیپ ہوتا ہے دوستی کا اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اس دنیا کے لیے امام بنا دیا ابراہیم کو، یہ ان کی فرما برداری کی وجہ سے۔ حضرات اسی طریقے سے اس قربانی کے موقع پر ایک اور چیز آپ کے ذہن میں لا دوں کہ قربانی کرنا یہ تو اصل ہے، لیکن قربانی میں اگر تقوی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، ہم قربانی کر رہے ہیں، پیسے لگا کر کے جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے میں اور آپ نافرمانیوں سے نہ بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے میرے اور آپ کی زندگی میں نمازوں کی پابندی نہ آئے، اللہ کے ڈر سے میں اور آپ شرک کو نہ چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں ایسی قربانی نہیں ہے، ایسی قربانی بس خون اور گوشت کی قربانی ہے جو کہ اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہا کہ لوگوں اللہ کو نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں تقوی کتنا ہے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر کتنا پیدا کیا ہے۔ اللہ
اللہ کے ڈر سے تمہارے اعمال کی حالت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کو تمہارے بڑے جانور سے کوئی سروکار نہیں، اللہ کو تمہارے چھوٹے جانور سے کوئی سروکار نہیں، تمہارے دلوں کے تقوی کے معیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سروکار ہے۔ حضرات اسی طریقے سے قربانی کے اس عظیم موقع پر آپ کے لیے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں۔ یاد رکھیں قربانی کرتے ہوئے ہمارے دل میں ریاکاری کے جذبات نہ آئیں، قربانی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو دکھانا مقصود نہ ہو، قربانی کرتے ہوئے لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ میرے جانور کی تعریف کہیں، یہ ہرگز ہمارے دل میں نیت نہ ہو، ورنہ یاد رکھیں ہماری لاکھوں کی قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میری اور آپ کی نیتوں میں کھوٹ آ جائے، اگر میرے اور آپ کی نیتوں میں ریاکاری آ جائے، ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو رد کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہا کہ کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اس نیک عمل کے اندر میرے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے جو حصہ ہے میرا اس میں سے میرے لیے بندے نے جو عمل کیا تھا اس میں سے میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو قبول فرماتا ہے، انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جن اعمال کے اندر خلوص ہو، جن اعمال کے اندر للہیت ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہوں۔ اگر آپ نے 50,000 کا جانور خرید لیا، آپ نے 1,00,000 کے جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے، آپ کے اندر اگر اخلاص نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو، یاد رکھیں میرے اور آپ کی قربانی بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے۔ اور یاد رکھیں اگر دوسروں کو دکھانا مقصود ہے تو یاد رکھیں یہ قربانی ہمارے لیے وبال جان بننے والی ہے، کل قیامت کی اس ریاکاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا عذاب بھی دے سکتا ہے۔ تو حضرات اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ایک اور بات یہ ہے، اس قربانی کے عظیم موقع پر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ قربانی کے آداب کا خاص خیال رکھیں۔ آپ نے بارہا سنا ہے خطبات وغیرہ کے اندر قربانی کے جو مسائل ہیں، قربانی کے جو آداب ہیں، کس طرح جانور کو ذبح کرنا چاہیے، پھر بھی آپ کے لیے قربانی کا طریقہ اور دعا بطور یاد دہانی آپ کو بتا دوں۔ یاد رکھیں قربانی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی مولوی صاحب کو ہی لے کر کے آ جائیں، آپ خود بھی ذبح کر سکتے ہیں، اور دعا کوئی لمبی چوڑی بھی نہیں ہے کہ آپ مشکل اور پریشانی میں پڑ جائیں۔ ہاں ایک دعا ہے بڑی دعا، انی وجہت وجہی للذی، اگر وہ آپ نہ بھی پڑھیں، صرف یہ دعا پڑھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آپ جانور ذبح کرتے ہوئے جانور کو لٹا دیں، اور جہاں تک ہو سکے جانور کو آسانی پہنچانے کی کوشش کریں، جانور کو تکلیف نہ ہو، زیادہ اسے تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ جانور کو آپ قبلہ رخ کر کے لٹانے کے بعد اس پر اپنا پیر رکھیں، اپنا دایاں پیر رکھنے کے بعد چھری تیز ہو آپ کی، اور جانور کے سامنے کبھی چھری تیز نہ کریں۔ تیز چھری لے کر کے جانور کے گلے پر چلانے سے پہلے اللہم ھذا منک ولک، یعنی اللہ یہ تیری طرف سے اور تیرے لیے ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو جملہ آپ کو کہنا ہے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، کہ اللہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ذبح کر رہا ہے تو اللہم تقبل من کہنے کے بعد جس کی طرف سے اس کا نام آپ لے لیں گے، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیں گے۔ آسان طریقہ ہے، ہر کوئی ذبح کر سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ گھر کا جو فرد ہے وہی ذبح کرے، اور خود اپنے نام سے ذبح کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کا بھی نام لے رہا ہے تو اس طریقے سے اپنے جانور کو ذبح کرے۔ حضرات عید کے اس موقع پر ایک اور بات آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ عید کے بالخصوص عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کرتے ہوئے پاکی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ حضرات ہوتا یہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنے کے دھن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری قربانی کے خون سے، ہمارے قربانی کی غلاظت سے کہیں وہ جو اس کے پیٹ سے جو گندا سامان نکلتا ہے اس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، اس کی وجہ سے غیر کو تکلیف نہ ہو، اس کی وجہ سے بستی اور محلے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ پاکی صفائی کی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے، الطہور شطر الایمان، کہا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ آج دیکھیے مسلمان کے جو ایریے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ مسلمانوں کا ایریا ہے، اس لیے کہ ایسی گندگی بھری ہوئی ہے کہ گندگی ہماری پہچان بنی ہوئی ہے، جبکہ اسلام نے یہ مہم چلائی کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اچھا نہیں لگتا کہ ایک مسلمان ایریے کے اندر ہم جاتے ہیں، ایک مسلم کمیونٹی کے اندر ہم جاتے ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، غلاظت پڑی ہوئی ہے، ایک مسلمان کے لیے چیز زیب نہیں دیتی۔ حضرات اسی طریقے سے
قربانی ہمیں ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کی تعلیم دیتی ہے، دوسروں سے ہمدردی پیدا کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی اللہ کے راستے میں پہلے سال، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن سے زیادہ اپنا گوشت جمع نہ کرو، 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے پاس نہ رکھو۔ صحابہ کرام نے ویسے ہی کیا، 3 دن کے اندر اپنا گوشت تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنا گوشت جب تقسیم کر دیا، کرنے کے بعد جب آئندہ سال صحابہ کرام نے قربانی پیش کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نفعل کما فعلنا فی العام الماضی یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی کیا پچھلے سال جیسے 3 دن میں ہم نے گوشت ختم کیا اب بھی ویسے ہی کرنا ہے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم کھا سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، کھلاؤ کھاؤ اور جمع کرو۔ میں نے اس وقت اس لیے کہا تھا کہ لوگوں کے اندر غربت تھی، فاقہ کشی تھی، میں نے اس لیے حکم دیا تھا کہ تمہارے گوشت کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہو سکے۔ حضرات یہ پیغام ملتا ہے کہ قربانی کے ذریعے سے ہمدردی کا جذبہ ابھرنا چاہیے، اس غریب کے گھر تک ہمارا گوشت پہنچے جہاں دوسروں کا گوشت نہ پہنچتا ہو۔ اور یاد رکھیں ضروری نہیں کہ آپ کا گوشت سارے کے سارے محلے والے کھائیں، سارے کے سارے گاؤں کے لوگ کھائیں، آپ جن کو دیتے ہیں رشتہ داروں کو دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان غریبوں کا خیال کیجئے جن کے غریب گھروں میں قربانی نہیں ہوتی ہے، جو دوسروں کے گوشت سے اپنی عید کا گزارا کرتے ہیں، ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں اور قربانی کرتے ہوئے ان لوگوں کو نہ بھولیں۔ حضرات ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ عید کے موقع پر چونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، یاد رکھیں ہماری خوشی کی وجہ سے اسلام کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، میرے اور آپ کی خوشی کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو، میرے اور آپ کی خوشی کی وجہ سے کہیں خوشی ہم اس انداز میں نہ منانے لگ جائے کہ جماعت و جمعیت کا نام بدنام ہو، اسلام کا نام بدنام ہو، کمیونٹی کا نام بدنام ہو۔ یاد رکھیں مجھ سے اور آپ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اسلام پہ حرف آئے۔ یاد رکھیں خوشی کا منانے کا طریقہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، خوش رہیں، رشتہ داروں سے ملاقات کریں، اچھا پکائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن یاد رکھیں ہماری عید دوسروں کی عید کی طرح نہیں ہے، ہماری عید اوروں کی عید کی طرح نہیں ہے، ہماری عید امن و امان کا پیغام دیتی ہے، ہماری عید سکون کا پیغام دیتی ہے، ہماری عید دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اور آپ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جس کی وجہ سے ہمارے اسلام کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں غلط تصور بیٹھ جائے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی جماعت و جمعیت، کبھی کسی ہمارے مذہب اور اسی طریقے سے کبھی کسی اور کے ہماری طرف سے بدنامی نہ ہونے پائے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہ ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کے ہم قربانی کے جو پیغام آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے اور قربانی کرتے ہوئے خلوص و للہیت اپنے اندر پیدا کیجئے، اور یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ جو عظیم عبادت انجام دینے جا رہے ہیں اس میں سنت کا لحاظ رکھیے کہ سنت کیا چیزیں ہیں اور کس طریقے سے اس عید کو ہم منانا چاہیے اور کس طریقے سے قربانی ہماری ہونی چاہیے، ان کا خاص خیال رکھیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔